آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں ہم نے جاننا ہے کہ جن کا جب بھی نام لیتے ہیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. ہسٹوریکل پرسنالٹی، یعنی میں یہ کہوں کہ دنیا کی جو ون آف دا ٹاپ ہسٹوریکل اور مبارک پرسنالٹیز ہیں وہ ٹاپ لسٹ میں آپ کا نام آتا ہے. یعنی اس سے بڑھ کر ان کی فضیلت کیا ہوگی کہ پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سرکار دو عالم علیہ السلام ہیں. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، مگر نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں بہت سارے کمالات ہیں، ایک بڑی یونیک بات بتانے جا رہا ہوں. 4 جو آسمانی کتابیں ہیں نا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، ان چاروں کتابوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور ان چاروں مذاہب میں حضرت ابراہیم کا ادب اور پیروی بھی ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہی از ایکسیپٹیبل ان آل 4، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آسمانی کتابیں ہیں اور ان آسمانی مذاہب میں ان سب میں ان کی بڑی عزت ہے اور ان کا یہ بڑا مقام ہے. حضرت ابراہیم کا جو نام ہے ابو الرحیم ہے، رحیم باپ کا ہے، مہربان باپ، اس سے آپ کے نام کو یوں سمجھے کہ نسبت حاصل ہے. حضرت ابراہیم کے بہت سارے فضائل، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کا جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہوا ہے. آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں، یعنی آپ جو ہے اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں کے والد ہیں. یعنی آپ کے بعد جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب کے والد آپ ہیں، وہ آپ ہی کی نسل سے آئے. اور آپ نے کعبے کی تعمیر کے بعد یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ میری نسل میں، میری اولاد میں وہ نبی عطا فرما جو آخری نبی ہیں. تو سبحان اللہ، باقی انبیاء بھی اور خود سرکار دو عالم علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. اچھا، ایک بڑی اور خوبصورت بات جو شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے شکل میں مشابہت، یعنی نبی پاک سے چہرہ انور میں سملیرٹی جو ہے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں. بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے. یعنی نبی پاک سے چہرہ انور میں بھی آپ کا ایسی مشابہت تھی. اور جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اولین ہیں، یعنی آپ سے سٹارٹ ہوئی ہیں، ان میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہی دنیا میں آپ کے بال سفید ہوئے. پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے آپ ہی نے اپنے بالوں میں مہندی کا خضاب لگایا. سب سے پہلے جو پاجامہ ہے، جو سلا ہوا پاجامہ، پہلے تہبند پہنتے تھے لوگ، وہ آپ نے سٹارٹ کیا اور پھر ساری دنیا میں شروع ہو گیا. آپ نے ہی سب سے پہلے منبر پر خطبہ پڑھا. سب سے پہلے آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا. سب سے پہلے مہمان نوازی کی جو رسم ہے وہ آپ نے شروع کی. بلکہ مہمان نوازی کا عالم تو یہ تھا کہ آپ روزانہ جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی گیسٹ نہیں ہوتا تھا. آپ روڈ پہ نکل جاتے، گھر کے باہر نکل جاتے اور مہمان ڈھونڈتے. جب تک مہمان نہیں ملتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ نے گھر بھی ایک سڑک پر یوں سمجھیے کہ شاہراہ پر بنایا تھا تاکہ کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے. اچھا، آپ کا جو لقب ہے، دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا لقب حبیب اللہ ہے اور حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ ہے. واٹ از دا میننگ آف خلیل؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو. ہی از دا فرینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا، آپ کو جو لقب ملا نا، یہ بھی بڑے کمال کا واقعہ ہے. آپ ایک بار کھانے کا ٹائم ہوا تو آپ مہمان کے انتظار میں بہت ڈھونڈا، باہر نکلے، ڈھونڈتے رہے، کوئی مہمان نہیں ملا. واپس آئے تو آپ کے گھر میں ایک شخص موجود تھا. آپ نے کہا میرے گھر میں آپ کیسے آ گئے؟ کس کی اجازت سے آئے؟ کیسے آئے؟ تو کہا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں. تو کہا اچھا، کس لیے آئے ہو؟ کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اپنا دوست بنا لیا ہے، خلیل بنا لیا ہے. آپ بڑے ایکسائٹڈ ہوئے. آپ نے کہا جلدی بتاؤ وہ بندہ کون ہے؟ اگر اس کا گھر بہت بھی دور ہوا تو میں بہت ٹریول کر کے بھی اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے ملوں گا جس کو رب نے خلیل بنا لیا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے حضور کسی اور کو نہیں، اللہ نے آپ کو ہی اپنا خلیل بنایا ہے. آپ کہتے ہیں واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وجہ کیا ہے، مجھے خلیل کیوں بنا لیا؟ اب آجزی بھی دیکھیں نا. تو کہا کہ اچھا، اب حضرت ابراہیم کے اتنے واقعات ہیں، یقین کریں میری ون آف دا فیوریٹ پرسنالٹی ہے. میں اتنا پڑھتا ہوں ان کو، اور قرآن میں اتنے واقعات حضرت ابراہیم کے ہیں جو اپ اینڈ ڈاؤنز آپ کی لائف میں ہے نا، اور جو قربانی آپ نے دی ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں ہماری بہت ساری عبادتیں وہ ریلیٹڈ ہیں حضرت اس خاندان کے ساتھ. خالی حضرت ابراہیم نہیں، حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ، یعنی اس فیملی نے جو کام کیے نا اس دنیا کے اندر، اور اس کی بنا پر اللہ کو کتنی پسند ہے یہ فیملی کہ ان کی یادیں فرام لاسٹ 5000 ایئرز، 5000 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، مگر آج بھی مسلمان ان کی یاد کو کیسے مناتے ہیں، کتنے شوق سے مناتے ہیں. ہماری قربانی، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہم جو زمزم پیتے ہیں، یعنی اگر دیکھتے چلے جائیں تو کتنے ہماری ایسی عبادتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کی ہم یاد میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کو الگ سے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یادیں کیوں باقی رکھی گئیں. یہ بھی بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. اچھا، پھر تو فرشتے سے آپ نے پوچھا کہ میں نے ایسے کیا کام کر دیا کہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا؟ تو کہا آپ کا یعنی بہت سارے اوصاف ہیں، لیکن جس وصف کو یہاں ہائی لائٹ کیا گیا کہ فرمایا کہ آپ کسی سے مانگتے نہیں ہیں بلکہ آپ لوگوں کو خود ہی عطا فرماتے ہیں.
تو یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اللہ کو یہ ادا کتنی پسند ہے کہ بندہ کسی کے آگے سوال نہ کرے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا دینے والا ہاتھ ہو، مانگنے والا ہاتھ وہ رب کو پسند نہیں ہے۔ کچھ لوگ انفارچونیٹلی تھوڑی سی پرابلم میں آتے ہیں، تھوڑے سے مسائل میں آتے ہیں تو فوراً جناب نکل پڑتے ہیں کہ کسی سے میں مدد لے لوں، کسی سے ہیلپ لے لوں۔ خودداری ہونی چاہیے، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، پھر اللہ نوازتا بھی ہے اس کو۔ کہتے ہیں نا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ ہو، دنیا والوں کو نہ بتایا کرے۔ لیٹس موو فارورڈ۔ اچھا، سب سے پہلے ہی آپ نے ملاقات میں لوگوں کو گلے لگایا، معانقہ جو ہے نا یہ بھی سٹارٹ کیا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے ہی آپ نے ثرید، یہ قسم کا کھانا ہے روٹی اور شوربے کو ملا کر بنانے والا، یہ ثرید بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، بہت سارے ہسٹوریکل واقعات، یعنی قرآن میں کئی واقعات ہیں، ایک دو واقعات نہیں۔ میں کوشش کروں گا، آپ کی سیرت تو میں نے کہا نا کہ اتنی طویل ہے کہ اگر شاید ہم اس پروگرام کو 3-4 قسطوں میں کریں تو بھی جا کے حضرت ابراہیم کی سیرت کو کور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میں شارٹ کوشش کروں گا کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ایج ہے 17-18 ایئرز، ایک روایت کے مطابق 20 سال۔ آپ کی جوانی سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت طویل عمر پائی، ایک روایت کے مطابق 175 ایئرز اور ایک روایت کے مطابق 200 سال آپ اس دنیا میں رہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ایج ہے 18-20 ایئرز۔ آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور آپ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے ہیں، آپ بتوں کی طرف بالکل آپ کی نظر نہیں، التفات نہیں، توجہ نہیں۔ وہ لوگ بہت آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ بھی ہمارے ساتھ آیا کریں، آپ نے کہا نہیں، میں تمہارے بتوں کو برا سمجھتا ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اچھا، وہ لوگ ہر سال ایک میلہ مناتے تھے اور اس میلے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ماد اللہ ناچ گانے رنگ رلیاں یہ سب بناتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ ایک دن وہ میلے کا ٹائم آیا تو آپ کو بھی انوائٹ کیا، آپ نے کہا میں تو نہیں آتا، سارا گاؤں سارے لوگ چلے گئے، آپ اکیلے تھے تو آپ بت خانے میں چلے گئے۔ جب آپ بت خانے میں گئے تو وہاں چھوٹے بھی بت تھے، بڑے بھی بت تھے، آپ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ اپنے ہاتھ سے ہی بناتے ہیں اور اسی کو پوچھتے ہیں۔ آپ نے کلاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پیر کاٹا، اور آخر میں وہ جو کلاڑا تھا نا وہ سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اب آپ واپس آ گئے۔ جب وہ لوگ میلہ کر کے ناچ گانے رنگ رلیاں منا کر آئے اور جب اپنے بت خانے میں گئے تو بیکم سو مچ اینگری کہ یہ کیا ہوا، ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، کس نے کیا یہ؟ تو سب لوگوں نے کہا ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے جو نوجوان ہے ہمارے محلے میں، وہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتا، وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، کسی اور خدا کی باتیں کرتا ہے۔ ان کو تو وہ باتیں عجیب لگ رہی تھی تو کہا اسی نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، آپ نے کیا یہ؟ آپ نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ تمہارا سب سے بڑا بت ہے، کلاڑا بھی اسی کے کاندھے پہ رکھا ہے، اسی سے پوچھ لو۔ لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل ڈیمانسٹریشن، یعنی آپ نے ان لوگوں کو کتنا شاندار ایک پورا پریکٹیکل کر کے بتا دیا نا کہ جن کو پوچھتے ہو ان کو توڑ پھوڑ دیا ہے کسی نے، اور سب سے بڑا خدا موجود ہے، اسی سے پوچھ لو تمہارا جو باطل خدا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو جواب نہیں دیتا، ہمارے خدا تو نہیں بتاتے کہ کس نے توڑا ہے، کس نے مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ان سے خوبصورت ڈیبیٹ کی نا، یہ ایکچولی ایک مناظرہ بھی تھا، ایک ڈیمونسٹریشن بھی تھا، ایک نیکی کی دعوت بھی تھی۔ اب آپ نے جو جملے کہہ ذرا سنیے گا، قرآن میں یہ موجود ہے۔ آپ فرماتے قال افتعبدون من دون اللہ، فرمایا تو کیا اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی مرنے سے نہیں بچا سکتے۔ افل لکم، تفے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتے ہو، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل ورڈز۔ اگر ہدایت والے دل ہوتے تو سمجھ جاتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، مگر اگر کہتے ہیں نا دلوں پر مہر ہو تو بہت سامنے کی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ اور آج بھی ایسا ہے، کچھ لوگوں کو آپ قرآن سنا دیں، حدیث سنا دیں، ان کو بزرگان دین کے اقوال سنا دیں، لیکن نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ تو وہ لوگ، حالانکہ حضرت ابراہیم نے خوبصورت ڈیمونسٹریشن دیا مگر وہ تو آپے سے باہر ہو گئے، کہتے اس نوجوان کو پکڑو اور ان کو جلا دو۔ قرآن میں الفاظ موجود ہیں، حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ اب ایسا ہی ہوا، آپ کو پکڑ لیا گیا اور اب آپ کو جلانا ہے۔ اچھا، ایک 18-20 سال کے نوجوان کو جلانا ہے تو چھوٹی سی آگ کافی تھی، مگر ان کو خوف کتنا تھا کہ ہسٹری آف یونیورس میں اس سے پہلے اتنی بڑی آگ نہیں لگائی گئی تھی۔ بہت بڑا الاؤ، بہت ساری لکڑیاں جمع کی گئی، کئی دن کی محنت کے بعد ایک آگ لگائی گئی، اتنی بڑی آگ تھی کہ وہ نو فلائنگ زون بن گیا تھا، کوئی پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا، جو پرندہ گزرتا وہ بھی جل جاتا تھا۔ اب اس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالنا تھا تاکہ خوف پیدا ہو، فیئر پیدا ہو، آپ اپنے عقیدے سے پھر جائیں۔ مگر سبحان اللہ، آپ کی زبان پر تو سبحان اللہ اللہ کا ہی نام تھا، اللہ کی حمد و ثنا تھی، اور آپ اللہ رب العالمین کے گیت گا رہے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ فرشتے آئے، بارش کا فرشتہ آیا کہ اے ابراہیم ہمیں حکم دے، ہم ابھی بارش برساتے ہیں، آگ بجھ جائے گی۔ آپ نے کہا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، ابراہیم ہمیں آرڈر کریں، ہم ہوا چلاتے ہیں، آگ بجھ جائے گی۔ کہ نہیں، رب دیکھ رہا ہے، اگر رب کی مرضی ہوگی تو وہ مدد کرے گا، باقی میں رب کی رضا پر راضی ہوں۔ توکل کا لیول 18-20 ایئرز میں دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب بالکل ٹائم آ گیا نا آپ کو آگ کی طرف پھینکنے کا، تو حضرت جبریل آئے، کہتے ہیں ابراہیم اب ہم سے مدد نہیں لے رہے، اللہ سے تو کہہ دیں، اللہ سے تو عرض کر دیں۔ لیکن آپ کا لیول یہ تھا، آپ فرماتے رب دیکھ رہا ہے نا، اگر اس نے مدد کرنی تو ٹھیک ہے،
वरना मैं इस इम्तिहान के लिए राजी हूँ। जे सोना मेरे दुख विच राजी, वो शायर कहते हैं ना। ये समझिएगा बात, बाज औकात हमें तकलीफ जो दी जा रही होती है ना, उसमें रब की रिजा होती है। हमें आजमाया जा रहा होगा, हो सकता है मेरे गुनाह माफ करने के लिए आई हो, मेरे दर्जे बुलंद करने के लिए आई हो, मगर हम हार जाते हैं। हजरत इब्राहिम का कॉन्सेप्ट देखें। पंजाबी शायर कहते हैं ना, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा हूं। कहते अगर अल्लाह मेरे दुख में राजी है तो मैंने सुख को क्या करना। कहते रब देख रहा है, वो बड़ा कारसाज है। किताबों में लिखा, रिवायतों में मुफस्सिरीन के अल्लाह की सारी मखलूक ने अल्लाह से कहा, परिंदों ने चरिंदों ने, अल्लाह दुनिया में एक ही तेरा नाम लेने वाला है, अगर ये भी गए तो बचेगा कौन, मदद फरमा। अल्लाह को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का आलम क्या है। रब फरमाते हैं इनसे पूछ लो कि तुम्हारी मदद मांगते तो कर दो, वरना हम इसके कारसाज हैं। और ऐसा ही हुआ। हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला गया ना, बेखतर बेखौफ आप आग में जाते हैं। और सुभान अल्लाह, अब कुरान में रब फरमाता है, अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आग को डायरेक्ट गया, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। हमने फरमाया आग हो जा ठंडी और सलामती इब्राहिम पर। मुफस्सिरीन कुरान लिखते हैं अगर सिर्फ ठंडी का कहा जाता ना, तो ये आग इतनी ठंडी हो जाती कि हजरत इब्राहिम को ठंड लगती और तकलीफ हो जाती। ठंडी और सलामती वाली, कूल एंड क्वाइट सॉफ्ट। अच्छा, इतनी बड़ी आग में हजरत इब्राहिम कितनी देर रहे। हम 1 मिनट चूल्हे के आगे कभी कभी गलती से हमारा हाथ लग जाए तो हमारी मेमोरी में कहते हैं पड़पोटा हो जाता है, बड़ा सा फोड़ा हो जाता है। सारा महीना याद दिलाता रहता है कि भाई आग में या किसी जगह लग गया था, पतीले पे हाथ लग गया था। इतनी बड़ी आग में एक रिवायत के मुताबिक 7 दिन और एक रिवायत के मुताबिक 40 डेज आप रहे हैं। मतलब लोग एज्यूम कर रहे थे कि चैप्टर क्लोज, मगर जब आप बाहर आते हैं तो आपका बाल भी पीका नहीं होता है। अब इस एक वाक्य से हजरत इब्राहिम की अजमत समझ आ जाती है यार, लेवल, अल्लाह पर भरोसा। और हमें क्या क्या सिखाया इस वाक्य ने। शायर मशरिक लिखते हैं ना, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो बेस्ट इसमें हमें चीज जो एक्सट्रैक्ट करनी है कि बहुत सारे फैसले दिल से करने होते हैं, इश्क से करने होते हैं। अकल से हर फैसला नहीं होता है। लॉजिक तो कहती थी जल जाओगे, खत्म हो जाओगे। इश्क कहता है रब राजी तो मैं भी राजी। हमारे यहां भी जिंदगी में हम बहुत सारे फैसले अकल से कर रहे हैं। मादअल्लाह, अब तो इस्लाम के बहुत सारे उसूलों पर अकल की दलील मांगी जा रही है कि जनाब ये बताइए तो सही लॉजिक क्या है, इसकी इस कानून के पीछे लॉजिक क्या है। तो विरसा जो है, विरासत मर्द का 2 तो औरत का 1, इसकी लॉजिक क्या है। औरत को तलाक का हक क्यों नहीं है, मर्द को तलाक। अरे भाई हम इन लॉजिकों में कब से पड़ गए। मुझे सिंपल जवाब दीजिए, बाकी सारी लॉजिक छोड़िए। जितनी दुनिया में मुसलमान मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह को देखा है आपने? नहीं देखा है। हम तो गैब पर ही मान लाए अल्लाह एक है। जब इतनी बड़ी बात मान ली, हमने तो नबी पाक से मुलाकात नहीं की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मगर हमें मालूम है मेरे आका तशरीफ लाए, आखिरी नबी हैं। हमने तो जिब्रील अमीन को कुरान लाते हुए नहीं देखा। हम मानते कुरान रब का कलाम है, जिब्रील अमीन लाए नबी पाक के कल्बे अक़दस पर, और जनाब ला रैब किताब है। हमने कयामत नहीं देखी है। हम मानते, हमारा ईमान है, ईमान ना हो तो ईमान कंप्लीट नहीं होता कि कयामत आने वाली है। हमने कभी कब्र के अंदर किसी को अजाब और जजा देते हुए नहीं देखा, मगर हमारा ईमान है कि कब्र में या तो अजाब होता है या जन्नत का बाग बनती है। इतनी सारी पर्दे वाली गैब वाली बेसिक्स मानने के बाद आज मेरे और आपके दिलों में सुई चुभोई जा रही है कि पूछो जनाब इस्लाम का ये कानून क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ये समझना है मेरे नौजवानों और मेरे बच्चों को कि हमें अपने ट्रैक से हटाया जा रहा है। हम मोमिन हैं, ईमान वाले, हम गैब पर ईमान लाए हैं और हमारा काम लब्बैक कहना है, हमारा काम ईमान लाना है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, पूरा हमारा फॉर्मेट याद किया हुआ है कि हम तो गैब पर ईमान लाने वाले हैं, हमने कयामत पर ईमान लाए, हम नबी पाक पर ईमान लाए, आसमानी किताबों पर ईमान लाए। मगर आज जनाब क्वेश्चंस क्रिएट किए जा रहे हैं और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि सबको सुनना है। सीखो हजरत इब्राहिम से, आग का काम चलाना है, आग बनी जलाने के लिए है। मगर हजरत इब्राहिम का इश्क कहता है कि अगर रब का हुक्म इसी में है तो मैं इस पे राजी हूं। और फिर आग ने काम क्या किया, जलाया नहीं ना। एक और शेर सुनो, आज भी शायर मशरिक ने क्या कमाल की बात की, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा। एक्चुअली यही कमी है, लेवल ऑफ ईमान डिस्टर्ब हो गया है। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी आग बाग बनेगी, मगर ईमान तो लाओ ना। वो कहते हैं ना, अगर आज भी वो फजाए बदर पैदा कर दी जाए तो आज भी फरिश्तों की फौज मदद के लिए आएगी। बात यह है कि वो लेवल ऑफ ईमान नहीं रहा। तो सुभान अल्लाह, हमें समझना है कैलकुलेटर से, बहुत सारे फैसले हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं। ज़कात दूंगा तो यार पैसे तो कम हो जाएंगे, फिर उसके बाद मौलवी साहब कहते हैं ज़कात के बाद सदका भी दो, पहले ही 2.5% भारी पड़ रही है, और खर्चा और सदका और अल्लाह की राह में खर्च, तो यार हदीसें तो सुनाते हैं कि बढ़ जाएगा, कैलकुलेटर कह रहा है कम हो जाएगा। अरे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक तुम्हारा मेरा कैलकुलेटर है, एक रहमत का कैलकुलेटर है। यकीन करें हर चीज लॉजिक से नहीं होती। और ये तो इतनी वाज़ेह है, ये तो इतनी वाज़ेह है। बिठाओ किसी अकाउंटेंट को, बिठाओ किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उसका अकाउंट बताएगा कि ज़कात दोगे तो पैसे कम होंगे, सदका दोगे तो पैसे कम होंगे। ईमान क्या है कि मेरे आका ने फरमाया, मैं कसम उठाकर कहता हूं, नबी पाक ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं कहता हूं, मैं कसम खाकर कहता हूं कि अल्लाह की राह में खर्च करोगे माल कम नहीं होगा। मैं कैलकुलेटर की मानूं या अपने नबी की मानूं, और जो जिन्होंने मानी नबी पाक की, पूछो उनसे, हर साल उनका पैसा बढ़ता है, हर साल जो जितना बांट रहा है उसका उतना मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है? कैलकुलेटर तो कहता कम होता है, नहीं,
कुछ चीजें कहीं और बन रही हैं, कैलकुलेशन कहीं और है, रहमत की बातें कहीं और। ईमान तो लाओ ना। क्या शानदार ईमान था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। पंजाबी शायर कहते हैं, इश्क दे चल ही नंबर ले गए, अकल मंदा है वही उम्रा गालियां। जो इश्क वाले होते हैं ना वो नंबर ले जाते हैं, अकल वाले सोचते ही रह जाते हैं। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। जिस दिन आपका ईमान, आपके आमाल इश्क पर आ गए ना, फिर आप देखें कि आपकी जिंदगी में कभी कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकेगा। लेट्स गो मूव फॉरवर्ड। बातें तो बहुत सारी हैं, इस पूरे वाक़े से तवक्कुल सीखना है। हदीस पाक में आता है, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो जैसा कि तवक्कुल करने का हक है, अल्लाह तुम्हें ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को रोजी देता है। कभी इमेजिन किया आपने परिंदों को रोजी कैसे मिलती है? हदीस में ऐसी परिंद, अच्छा हो सकता है इंसानों के बारे में फरमाया जाता, नबी पाक फरमा देते, जानवरों के बारे में फरमाते, परिंदों के बारे में क्यों फरमाया? सुभान अल्लाह। आपको दुनिया में पता है परिंदे कितने हैं? एक कैलकुलेशन के मुताबिक इस दुनिया में जितने जानवर होते हैं ना, वो इंसानों का मल्टीप्लाई बाय 10 होते हैं। ठीक है, हम 8 अरब हैं तो 80 अरब हैं, सारी जानवर, चौपाए और जितने भी जानवर हैं, इंसेक्ट्स भी उसमें मिला लें। लेकिन फरमाया परिंदे उसका मल्टीप्लाई बाय 10 होते हैं। इट मीन्स इस दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 800 अरब परिंदे हैं। ठीक है, 800 अरब परिंदे रोज कहां से खाते हैं? कोई सप्लाई लाइन, कोई जाके उनको दरख्तों पे पहुंचाता है। किसी घोंसले में कोई आपने कबट देखी, किसी घोंसले में आपने कोई स्टॉक देखा कि जनाब ये कल का चारा है, ये रात का चारा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उसके लिए चारा है? नथिंग एल्स। हर परिंदा, 800 अरब परिंदे अप्रोक्सीमेटली रोज सुबह फजर के बाद भूखे निकलते हैं, और जब शाम अपने घोंसले में आते हैं तो सबका पेट भरा हुआ होता है। सबको कौन खिला रहा है? कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। ईमान लाओ ना, तवक्कुल करो। जब परिंदों को, 800 अरब परिंदों को रोजी दे सकता है, अरे मैं और आप अशरफुल मखलूकात हैं, मैं टेंशन ही नहीं खत्म हो रही, काल करो थी नो है, साल बाद क्या होगा, बच्ची की शादी कैसे होगी, मेरे कारोबार का क्या होगा, अरे मार्केट डाउन हो रही है, डॉलर ऊपर डॉलर नीचे, इसी टेंशन में मर गए यार। जो रब चूंटी को कन्न और हाथी को मन दे सकता है, वो उसने मुझसे भी वादा किया है। सीखो ना हज़रत इब्राहिम से, काश ये तवक्कुल नसीब हो जाए।